حضرت عبداللہ ابن عباس جو خاندان رسالت سے ہی ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا کہ آپ نہ جائیے، اس لیے کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد جناب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن زبیر بھی جو تھے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، لوگ حج کر رہے تھے اور امام علی مقام اس وقت وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جا کر انہوں نے یہی پیشکش کی تھی کہ یا تو آپ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے میری ملاقات کروا دیں۔ تاریخ الامم میں لکھا ہے طبری نے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے لے جاؤ یزید کے پاس تاکہ میں بیعت کر لوں۔ بھائی اگر یزید کے پاس بیعت کے لیے جانا تھا تو مدینہ میں کیوں نہ کر لے؟ نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ امام علی مقام کبھی بھی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خطبہ ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں جو اس مسئلے کے لیے نکلا ہوں تو میرے پیش نظر فقط یہ ہے کہ میرے نانا کی شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اس نے۔ میرے پیش نظر فقط یہ بات ہے۔ اقتدار کی کون سی بات ہے؟ اقتدار تو ان کے قدموں کی دھول ہے، ان کے قدموں کی خیرات میں لوگوں کو اقتدار ملتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں اقتدار کی ضرورت تھی اور وہ اس لیے نکلے؟ لیکن ظلم کی جتنی حدیں ہو سکتی ہیں ان سب حدوں سے آگے جا کر خاندان رسالت کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ دیکھیے امام کے ساتھ جو آپ کے رفقا ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سب ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ پھر امام علی مقام شہید ہوئے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا قصور تھا۔ شہادت ہو جاتی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آپ کا سر انور بھیجا جاتا ہے، وہ آگے یزید کے پاس بھیجتا ہے۔ یزید نے چھڑی لے کر امام کے منہ پر لگائی۔ اب مجھے بتائیے، جو کہتے ہیں کہ اس کو بڑا دکھ ہوا تھا اس واقعہ کا، اس کو بڑی پشیمانی تھی اور وہ اس سے برات کا اظہار کرتا تھا، یہ بتائیے کہ پھر اس نے یہ بدتمیزی کیوں کی؟ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے یزید سے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اس چھڑی کو ایسے ان کے مبارک چہرے پر مت لگا، میں نے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں پر حضور بوسہ دیتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کر رہا ہے؟ پھر جو اہل بیت رسول کے ساتھ جو کیا گیا، جو خاندان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، وہ سب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدہ زینب کھڑی ہیں، ایک بدتمیز شخص اٹھتا ہے اور خاندان رسالت کی ایک شہزادی کے بارے میں اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مجھے دے دیجیے۔ میں کہتا ہوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا کہ جس شخص کی موجودگی میں یہ سب ہوتا ہو اور وہ برداشت کرے، وہ مسلمان کیسا ہے؟ یہاں لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں اس کمینے کے، اور ایسے ایسے بدبخت ناصبی اور خارجی ہیں جو اسے اب بھی حضرت یزید اور امیر المومنین کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت